أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ان کے واقعے کی تفصیلات بیان ہو رہی تھی. درمیان میں کچھ دن عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کی آ گئیں. آج سے وہ واقعہ دوبارہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی تو گواہی ایک بچے نے دی، اور عزیز مصر یہ سمجھ گیا کہ قصور میری اہلیہ کا ہے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے. انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی ریکویسٹ کی، اعرض عن ھذا، کہ آپ اس واقعے کو اگنور کیجئے، اس پر توجہ نہ دیجئے، اور اسے زیادہ پھیلائیے نہیں. اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کا مقصد تو پھیلانا تھا بھی نہیں. تو ان کے ذہن کے مطابق عزیز مصر کی بات آئی گئی، ختم ہو گئی. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں جب کوئی بات خواتین تک پہنچ جائے یا کسی خاتون کی بات ہو اور وہ چھپ جائے، ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے. وہ بات پھیل گئی شہر میں. اب شہر میں جب پھیلی تو کیا ہوا، قرآن آگے اس واقعے کو تھوڑا اجاگر کر رہا ہے، اور اس میں بھی کئی پہلو ہیں ہمارے لیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی تراود فتاها عن نفسه، اس نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو اس کے نفس سے. قد شغفها حبا، یقیناً وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، یقیناً ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں سمجھتے ہیں. گمراہی سے مراد یہاں پر کوئی دین اسلام سے گمراہی مراد نہیں ہے. گمراہی سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے. ایک تو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ، اور وہ غلام ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. غلام اس لیے کہا یوسف علیہ السلام کو کیونکہ عزیز مصر نے اسے بازار سے خریدا تھا، آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے غلام کہا. تو گیپ ہے بہت زیادہ، مقام اور مرتبے میں بھی، اور عمر میں بھی، اور علاقے میں بھی. ظاہر علاقے میں ہے تو زبان میں بھی ہوگا. تو ہر اعتبار سے فرق ہے. اور لیکن ساتھ اس کی چونکہ خاتون ہے تو اس کی مجبوری بھی بیان کر دی. قد شغفها حبا، لگتا ایسے ہے کہ اس کی محبت میں یہ گرفتار ہو چکی ہے اور اپنے آپ کھو بیٹھی ہے، اس لیے اس طرح اس نے کیا ہے، وگرنہ یہ ہے تو واضح طور پر غلطی پہ. جب زلیخا کو ان کی باتوں کا پتہ چلا، فلما سمعت بمکرہن، جب سنا ان کے مکر کو، عزیز مصر کی بیوی نے جب سنا، عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کے مکر کو. اچھا، مکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ انہوں نے جو باتیں کی تھیں تو باتوں کو مکر سے تعبیر کیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا مقصد کوئی اسے تانے دینا نہیں تھا یا اسے ذلیل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد خود ایسی ہستی کو دیکھنا تھا
کہ ایسی کون سی ہستی ہے، ایسا کون سا شخص ہے کہ جو ہے تو غلام لیکن عزیز مصر کی بیوی خامد ہوتے ہوئے، ایک یہ ہے کہ چلو بیوہ ہے یا کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی اور وہ پھسل گئی تو چلو سمجھ میں آتا ہے، اور یا اس کا خامن بہت زیادہ کمزور ہے مالی اعتبار سے، یعنی کوئی وجہ تو سمجھ میں آئے نا۔ یہاں تو خامن مالدار بھی ہے اور موجود بھی ہے اور اچھے بھلے کھاتے قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پھسل گئی اور وہ بھی ایک غلام پر۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اس غلام کو دیکھ لیں، یقیناً یہ ہمیں بلائے گی، ہم دیکھ لیں گے۔ چنانچہ جو ان کی آرزو تھی وہ پوری ہوئی۔ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کا مکر سنا تو ان کی طرف پیغام بھیجا، ان کو بلایا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک محفل تیار کی۔ متکا ویسے تو کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں آپ کے لیے ٹیک لگانے کا انتظام کیا گیا ہو، تو ظاہر ہے ٹیک لگانے کا انتظام جہاں محفلیں جمتی ہیں، آپ حضرات میں سے جو بیٹھکوں میں اگر بیٹھے ہوں کہیں جو فرش پر لگتی ہیں بیٹھکیں، تو وہاں اسی طرح کا انتظام ہوتا ہے۔ بہرحال ہم یہاں اس کا ترجمہ جو عام مفسرین نے کیا ہے محفل سے، تو ان کے لیے ایک محفل تیار کی اور ہر ایک کو ان میں سے چھری بھی پکڑا دی، اور ان کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا آ جاؤ، اخرج علیہن، ان پر نکل آؤ، یعنی ان کے سامنے ان کو بلایا۔ اب وہ تیار ہیں گوشت کاٹنے کے لیے یا پھل یا جو بھی تھا، گوشت بھی بعض نے کہا کہ نوچ کر نہیں کھایا جاتا تھا اس زمانے میں، کاٹ کر کھایا کرتے تھے، تو اس لیے اس نے چھریاں رکھی تاکہ کاٹ کر اپنی مرضی کا کھائیں۔ بہرحال جو بھی بات تھی، تو اس کا مقصد تو ان کو دکھانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کوئی عام غلام نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھی ہو، بلکہ وہ بہت بڑی یعنی حسین و جمیل شخصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معراج کی رات آپ تشریف لے گئے، آسمانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا کا نصف حسن عطا فرمایا تھا۔ مسلم کی روایت ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، شطر کے الفاظ ہیں شین تو را، اس کا معنی نصف بھی کیا جاتا ہے اور ایک حصہ بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، تو یقیناً تھا تو تبھی وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، تو انہوں نے جب اسے دیکھا أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اکبرنہ، انہیں بہت بڑا سمجھا، یعنی جو ان کے ذہن میں ایک بیٹھا ہوا خیال تھا کہ وہ تو غلام ہے، اور غلام کیسے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے، تو ان کے ذہن میں جو نقشہ تھا اس کے بالکل الٹ۔ اس لیے بعض نے اکبرنہ کا ترجمہ کیا کہ وہ حیران رہ گئی، اور بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا رعب ان پر چھا گیا کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن لفظی ترجمہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے ان کو بہت بڑا سمجھا، اور جو چھریاں انہوں نے گوشت پر یا پھل پر چلانی تھی اپنے ہاتھوں پر انگلیوں پر چلا دی اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، بلکہ یوں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر کوئی معزز فرشتہ۔
یعنی اس کی چمک دھمک اور اس کا حسن و جمال اور اس کے جو ایٹیٹیوڈ ہیں اور ان کا جو اسٹائل ہے، یہ تو غلام تو کیا انسانوں والا بھی نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی اچھا، صرف فرشتہ بھی نہیں، ملک نہیں کہا، ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اب زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، بھائی یہی تم خواتین کے سامنے یہ وہی انسان ہے، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، جس کے بارے میں تم مجھ پر الزامات لگا رہی تھی کہ میں نے کوئی بہت غلط کام کیا ہے، یہ وہی ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اب اس نے جس جرم کا انکار کیا تھا اپنے خاوند کے سامنے، اب اس جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو پھسلایا ہے اس کے نفس سے، میں نے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، میں نے اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہا ہے، لیکن فاستعصم، یہ بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن میری کوشش یہی تھی کہ میں کسی طرح اس کو پھسلا لوں، اور ابھی بھی میں اس سے باز نہیں ہوں۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے نہیں کیا وہ کام جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں، تو ضرور بضرور یہ قیدی بنایا جائے گا اور ہو جائے گا ذلیل لوگوں میں سے۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ انبیاء تو ہمیشہ عزت دار ہوا کرتے ہیں۔ بھائی جسے اللہ عزت دینا چاہے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ جیل میں جانا اس کی نظر میں ضلالت تھی، بے عزتی تھی، لیکن بے عزتی اس کے لیے ہے جو چوری کر کے گیا ہو، جو اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے، چوری سے بچانے کے لیے اور برائی سے بچنے کے لیے اگر جیل چلا گیا، جیسا کہ اہل اللہ جاتے ہیں دین کی خاطر، تو یہ تو معیوب نہیں ہے۔ اور اس میں یقیناً پھر قیامت تک آنے والے نیک لوگوں کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر انہیں جیل میں جانا پڑے کسی نیک مقصد کے لیے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کے لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے۔ جی، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو خواتین تھی جنہوں نے اب دیکھا، انہوں نے بھی آپ کو دعوت زنا دی، انہوں نے بھی آپ کو یعنی غلط کاری کے لیے کرنے پر مجبور کیا اور فورس کیا کہ آپ کریں، اور بعض نے کہا کہ ان کا ارادہ تھا، ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے سامنے اب دو راہیں تھیں، انہیں یقین ہو چلا تھا اس بات کا، یا تو مجھے اب اس گھنونے کام میں مبتلا ہونا ہوگا یا پھر مجھے جیل جانا ہوگا، اس کے سوا آپ کوئی چارہ کار نہیں ہے، ان دو میں سے ایک کام تو بہرحال مجھے کرنا پڑے گا۔ اور انبیاء ظاہر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اس پر تفصیلی بات میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ تو کرنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دعا کا اہتمام بھی کیا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو دعا سے مستغنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کوئی بہت نیک پاک ہوں، اللہ والا ہوں، یا میرے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے تو مجھے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بلکہ یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کہیں کہ میں خود اتنا مضبوط ہوں، میں کیوں دعا کروں؟ تو یا آپ کہتے نہیں ہیں لیکن عمل سے ایسا کرتے ہیں عام طور پر، تو یہاں پر سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ہمیشہ
اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو مستغنی کبھی نہیں سمجھنا چاہیے، بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ اب یہاں ایک خاتون کا نہیں کہا، سب کا کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید، سجن، مجھے قید زیادہ محبوب ہے اس دعوت سے، اس زنا سے، مما، اس زنا سے یا اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور میں اپنے آپ کو کوئی نیک پاک بھی نہیں سمجھتا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر آپ نے مجھے اس سے، اگر آپ نے مجھ سے کیدہن، ان کی تدابیر کو نہ پھیرا، ان کے اس مکر و فریب کو، اور ان کے اس ارادے کو، اور ان کے اس عمل کو جس پر یعنی وہ پختہ ہو چکی ہیں کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے بحیثیت انسان اصب الیہن واکن من الجاہلین، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کروں گا کہ نبی کا گناہ کی طرف مائل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ میرے اور آپ کے لیے کہ اگر کوئی انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو اسے تیز ترار نہ سمجھیے، اسے عقل مند یا ہوشیار نہ سمجھیے۔ آج کل یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آج کل سکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور اسے غلط کاری میں مبتلا کر لے، یا اسے اپنے جال میں پھنسا لے، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کر لے، تو پھر اس کے دوست احباب اس کی تعریف کریں، یار یہ تو بڑا تیز ہے، یہ تو بڑا چالاک ہے، اس کی تو ایک وقت میں 8 10 لڑکیوں سے دوستی ہیں اور سب کو یہ چلا رہا ہے۔ تو لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، اسے سمجھدار سمجھتے ہیں۔ فرمائے یاد رکھو وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، گناہ کا کام کرنا یہ جہالت کے سبب ہوتا ہے۔ گویا گناہ گار اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہوتا ہے، وہ بڑے کتنا ہی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا کوئی انجینئر اور ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، دنیا اور دین کی کتنی ڈگریاں اس نے حاصل کیوں نہ کر لی ہوں، لیکن اگر وہ صرف زنا نہیں، کسی بھی قسم کے گناہ میں اگر مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، وہ جاہلوں میں سے۔ گویا اللہ کی نافرمانی یہ بہت بڑی جہالت ہے جس میں میں اور آپ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی سب گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ آمین کہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آمین جی، جی ماشاء اللہ۔ آمین۔ فاستجاب له ربه، اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، اور ان کی تدبیر کو ان سے دور کر دیا، پھیر دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اچھا، یہاں خواتین میں باتیں پھیل گئیں، شہر میں باتیں ہو رہی ہیں اور محفلیں جم رہی ہیں، پھر ان کی انگلیاں کٹ گئیں تو ظاہر ہے یہ واقعہ بھی سب کو پتہ چلا ہوگا۔ اب عزیز مصر پریشان ہے کہ کیا کریں، تو انہوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا اپنے چیدہ چیدہ لوگوں سے، اور ان کے سامنے یہ بات آئی من بعد ما رأوا الآیات، کہ نشانیاں تو ہم دیکھ چکے کہ یوسف سچا ہے۔ نشانیاں کون سی؟ پہلی نشانی یوسف علیہ السلام کا بچپن سے ان کے گھر میں پلنا۔ ظاہر ہے جو بچہ گھر میں سامنے پلتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کیسا ہے۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام کا عام انسانوں سے غیر معمولی ہونا، کیونکہ پیغمبر تھے، عام انسانوں جیسے تو نہیں لگتے ہوں گے۔ نمبر 3، ان کی قمیض کا پیچھے سے پھٹا ہوا ہونا۔ نمبر 4، اس چھوٹے بچے کی گواہی دینا۔
जो बोल नहीं सकता था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की उसने गवाही दी। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें, ये 4-5 मेरे जहन में आई, मैंने अर्ज कर दी। तो इन निशानियों से उनके सामने आ गया कि यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। लेकिन इस बात को दबाने के लिए तय ये हुआ, ला यस्जुनुन्नहु हत्ता हीन, कि इन्हें कुछ मुद्दत के लिए नजरों से ओझल कर दिया जाए, कुछ मुद्दत के लिए इनको गायब कर दिया जाए, नजरबंद कर दिया जाए। तो वही उन्होंने किया जिसका इस आयत में तर्जमा है, सुम्मा बदा लहुम, फिर जाहिर हुआ उनके लिए, बाद इसके कि उन्होंने निशानियां देख ली कि जरूर बजरूर उसको कैद किया जाए एक मुद्दत तक। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, सुम्मा आमीन।